حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا اگر کسی نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی اور میری طرف اس کو منسوب کر دیا، یعنی وہ حدیث نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ آج سارا واٹس ایپ بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، فیس بک بھری پڑی ہے، اور جناب اس کے اوپر ایسے ہی اقوال زنی ہیں، کوئی حضور کی طرف منسوب کیے ہیں، کوئی حضرت علی کی طرف منسوب کیے ہیں، نہ وہ کہیں کتابوں میں ہیں نہ کہیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، ملتے ہی کہیں نہیں ہیں۔ تو میں نے بہت سو کو سمجھایا خدا کے بندو یہ ثواب نہیں تم حاصل کر لے بلکہ گناہ حاصل کر رہے ہو۔ کسی عالم سے پوچھا، کسی سے پوچھ لو بھئی یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، اور اس نے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیا ہیں جی۔ حضرت علی کا قول کیا ہے؟ حضرت علی کے اقوال میں ہے ہی نہیں بات۔ حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین کے اقوال ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال دیے۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 3 ٹوٹرو ہوں گے مسجد میں، اور جو ہی سورج نکلتا ہے پورا سوشل میڈیا اقوال زنی سے بھرا پڑا ہوتا ہے، جھوٹی حدیثوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، جیسے سارا اسلام ابھی زور پکڑ گیا ہے۔ جو چیز تمہارے اوپر فرض ہے وہ کرو بھائی، 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے وہ پڑھو بھائی، اس کی پوچھ ہونی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ اب نیا ہی دینداری کا ٹرینڈ نکلا ہے، بس سوشل میڈیا پہ سارا دین جو ہے وہ زہر کر دو، یہ بڑا دیندار ہے۔ تو میرے محترم سامعین، قربانی صرف اللہ کے لیے، اور میں نے عید کے بیان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس کے ذمہ قربانی واجب ہے، جب وہ قربانی کرے گا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں ملیں گی، اور تمہارے نیکیوں کے ترازو میں یہ جانور رکھا جائے گا، اور اس کے بال، اس کا خون، پیشاب، پخانہ، رسی تک اور اس کے ناخن تک ہر چیز اس میں نیکیوں میں تولی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم سامعین، اس کے علاوہ دنیا کے اندر اگر کوئی مقروض ہے، قربانی کی برکت سے اللہ قرض کے اترنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے، تنگ دست ہے اللہ اس کو خوشحال کر دیں گے، اور جو خوشحال ہے اللہ اس کو کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے دے اور اللہ اس کی قربانی کو ضائع کر دیں؟ واہ جی واہ، عجیب بات ہے۔ آپ 4 پیسے اپنے دوست کے لیے خرچ کرتے ہیں، آپ کا موقع آئے وہ دگنے دے کے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ تو اللہ کہتے ہیں مجھے دوست بناؤ، مجھے دوست بناؤ اور میری رضا کے لیے خرچ کرو، اتنا دوں گا صرف تم ہی نہیں تمہاری نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا، کرو تو صحیح میری رضا کے لیے۔ تم تو دکھلاوا لے کے بیٹھے ہو بیچ میں، تم تو ریاکاری لے کے بیٹھے ہو بیچ میں، تم تو جناب اپنی ذاتی خواہش لے کے بیٹھ گئے۔ میں نہیں، صرف میری رضا کے لیے عمل کرو اور پھر میری مہربانیاں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اسی بات کو اس میں واضح فرمایا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے نیک اعمال کو، ہم تمہاری دعاؤں کو سب کو قبول کرتے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی میرے لیے نیک عمل کرتا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تیرا عمل پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اتنے سال سے قربانی دے رہے ہو پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہو پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اتنے سال سے عبادتیں کر رہے ہو پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی تو سوال کیا، حضرت نماز تو بڑی دیر سے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں ایک شبہ ہے، شک ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں، قیامت کے دن وہ کہیں منہ پر نہ مار دی جائیں، بڑا ڈر ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ڈر ہی اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری نماز قبول ہے۔ جو چور ہوتا ہے جس کی قبول نہیں ہوتی اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا، یہ ڈر ہی علامت ہے۔ حضرت نے مزید تسلی کے لیے فرمایا ایک میری بات کان کھول کے سن لو، ہر وہ عمل، نماز بھی، اس کے علاوہ بھی جتنے نیک اعمال ہیں،
ایک مرتبہ کرنے کے بعد جب اگلی مرتبہ توفیق مل جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا پچھلا قبول ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کی جب تمہیں توفیق ملی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو تمہیں توفیق بھی نہ ملتی۔ دیکھو بھی کسی کا آنا آپ کو اپنے گھر میں اچھا لگے تو آپ کیسے اس کی منت سماجت کر کے کہتے ہیں اچھا جی حضرت صاحب آئندہ بھی کبھی خدمت کا موقع دینا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ وہ بولو تو صحیح کہ سارے نو کہندے ہو جاؤ جناب اللہ تو خوش رکھے دوبارہ نہ آنا، کیوں جی کہتے ہو یا نہیں؟ جس مہمان کا آنا تمہیں اچھا لگے تم جناب خدمت کرنے کے بعد معذرت بھی کرتے ہو، اگر خدمت میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے معذرت ہے جی، اور آئندہ بھی کبھی ہمیں خدمت کا موقع دینا کیونکہ تمہیں اس کا آنا پسند ہے۔ اور جس کا آنا پسند نہ ہو اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے وہ آپ ہی بتا دیں، کیوں جی وہ آپ ہی بتا دیں۔ تو میرے محترم سامعین، حاجی صاحب فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جب اللہ کے دربار میں آنا تمہارا پسند ہو گیا، قبول ہو گیا، تو اللہ رب العزت اگلی نماز کی بھی تمہیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی نماز کی توفیق ملنا یہ علامت ہے کہ پچھلی قبول ہو گئی۔ اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھنا، وہ روٹی نہیں چھینتے، سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ روٹی تو وہ درندوں کو بھی دے رہے ہیں، کتوں کو بھی دے رہے ہیں، اپنے ناماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، وہ تو کافروں کو بھی دے رہے، زیادہ دے رہے ہیں بلکہ ان کو، تاکہ قیامت کے دن کوئی بات نہ کر سکے۔ فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو عبادت کی، سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، یہی تو اس کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور جب وہ مہربان ہوتے ہیں، بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کو اپنی فرما برداری کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ان شکوک و شبہات میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں، جب توفیق دیتے ہیں نا عمل کرنے کی تو اپنی شان رحمت سے قبول بھی فرماتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے، جیسی حضور نے نماز پڑھی ہم پڑھ سکتے ہیں ویسے، جیسا حضور نے صدقہ خیرات کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں وہ خلوص ہی نہیں ہے۔ جو سجدہ کربلا کی سرزمین پہ حضرت حسین کر گئے میں اور آپ کر سکتے ہیں، وہ جذبہ ہی نہیں ہمارے تو دلوں میں۔ تو میرے محترم سامعین، جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی تو ان کی شان رحمت سے امید ہے کہ اپنی شان رحمت سے ہمارے کمزور اعمال کو بھی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ سب کہو عبدن شکورا، بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس کے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن عمل چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے عملوں پہ بخشش کا اعلان ہو رہا ہوگا، چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر جن کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے، بظاہر جس کو ہم بڑا چھوٹا عمل سمجھیں، اور بہت سے لوگوں کی بخشش اسی پہ ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ لگے رہو اعمال کے اندر، شیطان کے وسوسے میں کبھی نہ آنا، ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ لوگ بھی کہیں او چھوڑو یار یہ کیا 100 چوہے کھا کے بلی آجنو چلی، چلو 100 کھا کے گئی تو ہے، اور تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، تجھے توفیق ہی نہیں۔ اور میرے محترم سامعین، کم از کم اس کو توفیق توبہ تو ہو گئی ہے نا، اور توفیق توبہ ہونا یہ علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے جو بھی مشقت اٹھاتا ہے حق تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔